اس بات کی ہوتی ہے، حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہر الزام جو عمران خان نے اور اس کی جماعت نے پاکستان مسلم لیگ نون پہ لگایا ہے، وہ ہر الزام جو ہے اس کا سامنا اور مقابلہ کیا گیا ہے ثبوتوں کے ساتھ۔ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ پینما پیپر سے بالکل ہٹ گئی ہے، وہاں پر یہ کیس شکست و ریخت ہو چکا ہے۔ اب کبھی یہاں سے، کبھی وہاں سے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے مختلف طریقے کھڑے کر رہے ہیں کہ قبریں کھود کے، جیسے یہاں پر پارلیمنٹ کے سامنے انہوں نے قبریں کھودی تھی، اسی طرح کی جھوٹے مردے کھڑے کر کے اپنے کیس کو تقویت دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں عمران خان کو۔ اسحاق ڈار صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ غلط ہے، یہ غیر قانونی ہے، اور عمران خان میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، کیا تم نے خود اسی نعیم بخاری کے سامنے جب ہم ٹی وی پہ انٹرویو کیا، تم نے نہیں کہا کہ یہ سب نالی کی بندوق کی نالی پہ سٹیٹمنٹ لیے گئے ہیں اور کسی عدالت میں یہ کھڑی نہیں ہو سکتی؟ آج ہم یہ آپ کو ثابت کریں گے عمران خان۔ اور دوسری بات، میری آخری بات، کیونکہ بہت تفصیل آ چکی ہے، اسحاق ڈار صاحب تو کنٹیسٹ کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب تو کنٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ جہانگیر ترین نے ایس سی سی پی میں جمع کروائی ہے، جس میں وہ مانا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا اور غلط منافع کمایا اور اس کا جرمانہ بھی دیا ہے، وہ آپ کو یاد ہے؟ وہ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو، وہ یاد ہے تمہیں؟ تم تو مانتے ہو کہ تم نے چوری کی ہے، جب تم پکڑے گئے تو تم نے وہ پیسے واپس کیے۔ اور عمران خان تم بھی سن لو، کیا واحد ہے میں نے تم نہیں ہو، بڑی تم باتیں کرتے ہو، جس نے کالا دھن سفید کرنے کے لیے قانون استعمال کیا 2000 کی دہائی میں؟ کیا تم نہیں ہو وہ واحد ہے میں نے؟ تم دوسروں کو الزام تو لگاتے پھرتے ہو۔ تم نے اپنا نیازی سروسز جو تمہاری آف شور تھی، اس کو تم نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے ذریعے پاکستان کے اداروں کے سامنے اپنا کالا دھن کا پیسہ سفید نہیں کروایا۔ کنفیشنل سٹیٹمنٹ تم دیتے ہو، کنفیشنل سٹیٹمنٹ تمہارا جہانگیر ترین دیتا ہے، تم اس پہ ہٹتے بھی نہیں ہو، اس پہ کھڑے ہو تم کہ ہاں ہم نے یہ کی ہے، یہ چوریاں بھی کی ہیں، یہ غلطیاں بھی کی ہیں، اور الزام دوسروں پہ لگاتے ہو جو اس کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ کیا عجوبہ ہے؟ آپ خود سوچئے پاکستانیوں، یہ سوچیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ آپ کے ساتھ، آپ کے ذہنوں کے ساتھ کس قسم کی خون کی ہولی کھیل رہے ہیں۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، میں غلط ثابت کریں۔ یہ خود دونوں کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، جہانگیر ترین اور عمران خان۔ پوچھیں ان سے یہ سوال جب آتے ہیں تو۔ بہت مہربانی۔ اور یہ بھی بتائیں کہ جو لاس اینجلس کورٹ نے ایک ڈکلیریشن دی ہے جو عمران خان کی آف شور فیملی سے متعلق ہے، اس کے بارے میں سوال اٹھائے جائیں۔ یہ کون سے آرٹیکل 62 اور 63 کی کمپلائنس ہے؟ کیا کسی شخص کی آف شور فیملی ہونا اور اس کے حوالے سے کورٹ کا آرڈر جو ایگزسٹ کرتا ہے، اس کے حوالے سے جواب دیں آکے عوام کو کہ یہ کس طریقے سے 62 اور 63 کے ٹچ سٹون پہ پورے اترتے ہیں۔ سوری، نیب نے اس معاملے کو ری انویسٹیگیٹ نہیں کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں نیب حکومت کے ساتھ ملی ہوئی تھی؟ جیسا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا کہ نیب کے چیئرمین پی ایم ایل این نے اپوائنٹ کیا تھا، اس پر کیا کہیں گے؟ یہ بالکل سراسر غلط بات ہے، اور اس میں جواب بھی سامنے آ گیا، اور ججز نے وہ مانا بھی کہ یہ فل جو بینچ تھا انہوں نے یہ فیصلہ دیا، اور اس کے بعد جو کہ ایک انوکھا تقریباً باقی کیسز کے مقابلے میں ریفری جج کے پاس گیا، اور ریفری جج نے بھی وہی فیصلہ اپہولڈ کیا۔ تو یہ کتنے کیسز میں ہو جب پوچھا گیا تو وہ فائل بھی منگوائی ہے، وہ ثابت بھی کریں گے، ایک چیز بھی ہم ٹریٹڈ نہیں چھوڑیں گے۔ دانیال صاحب، پی ٹی آئی توجہ دلاؤ نوٹس لے کر جا رہی ہے پارلیمنٹ میں آپ کے لیے کہ آپ کو وزیر بنایا جائے۔ ان بیچاروں پہ مجھے ترس آتا ہے، یہ حواس باختہ ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل عمران خان صاحب نے ایک جلسی کی تھی اپنے پینما پیپرز کو بیچنے کے لیے، کیونکہ ردی کے ٹکڑے جو ہیں وہ عدالت